ایک دن ایسا ہوا کہ امام حسن کو بھی بخار ہو گیا، امام حسین کو بھی بخار ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بخار ہو گیا۔ اب بی بی فاطمہ نے منت مانگی۔ منت کیا مانی کہ یا اللہ اگر میرے بیٹوں کو شفا ملی تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ کتنے روزے رکھوں گی جی؟ کتنے جی؟ سارے بولے کتنے روزے؟ 3 روزے رکھوں گی۔ 3 روزے۔ اب تو ہم یہ منت مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہوگا تو ہم دیگ چڑھائیں گے، ہم بکرا دیں گے صدقے کا۔ اور ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے منت مانگ لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں بکرا دوں گا صدقے کا۔ کام ہونے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ بکرا دے، اور پوچھنے لگا آپ کیا کریں؟ تو میں نے کہا پہلے نہیں تھا سوچا کہ پیسے نہیں ہیں اتنے، تو پہلے ہی سوچ لیتا۔ ہم یہ اس طرح کی منتیں مانگتے ہیں، دیگ چڑھائیں گے، بکرا چڑھائیں گے، لیکن کبھی ایسی مدد نہیں مانگی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے گا تو میں پورا قرآن پاک مکمل کروں گا۔ کبھی ایسی مدد نہیں مانگتے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 1000 دفعہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھوں گا۔ کبھی ایسی منت نہیں مانگتے کہ یا رسول اللہ میرا کام ہو جائے گا میں 100 نفل پڑھوں گا۔ ایسی منت مانا کریں۔ بی بی فاطمہ نے کیا منت مانی جی؟ بتائیں آپ کیا منت مانی؟ 3 روزے رکھوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو شفا عطا فرما دی۔ جب شفا ملی تو حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی سے کہنے لگی کہ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر بیٹوں کو شفا ملی تو 3 روزے رکھوں گی، اللہ نے شفا دے دیا، میرا دل کرتا ہے 3 روزے میں بھی رکھوں، 3 روزے آپ بھی رکھیں۔ جب یہ بات ہوئی نا شوہر اور بیوی میں، بیٹے سن رہے تھے، کہا امی اگر آپ روزہ رکھیں گی تو ہم بھی رکھیں گے۔ امام حسن کہنے لگے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ امام حسین کہنے لگے امی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اب 4 افراد تھے، چاروں نے روزہ رکھ لیا، چاروں نے روزہ رکھ لیا۔ افطاری کا وقت آیا، حضرت علی کہیں سے جو لے کے آئے، جو کی روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت آیا، روزہ کھولنے لگے، ابھی روزہ کھولنے ہی لگے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ امام حسین پوچھتے ہیں کون ہے دروازے پہ؟ کہا فقیر ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ کون ہو جی؟ فقیر ہوں۔ آپ ہی بولے نا روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے۔ فقیر ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں بیٹا یہ میرے حصے کا کھانا اٹھاؤ، جاؤ فقیر کو دے آؤ۔ اب پیار دیکھیں گھرانے میں کس طرح کا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ اگر تو کھانا بیچے گی تو کھاتا میں بھی نہیں، جاؤ میرے حصے کا بھی دے آؤ فقیر کو۔ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اگر میری ماں اور میرا باپ نہیں کھاتا تو میں کیسے کھاؤں، جاؤ میرے حصے کا بھی فقیر کو دے آؤ۔ امام حسین کہنے لگے میرا بڑا بھائی نہیں کھائے گا تو میں کیسے کھا لوں، جاؤ میرے حصے کا بھی۔ سب کا کھانا اٹھایا اور جا کے فقیر کو دے دیا۔ فقیر کو دیا کھانا، فقیر نے کھایا، پانی سے روزہ کھول لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، پھر کھانے لگے تو دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ کون ہے جی؟ یتیم ہوں، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، کھانے کو کچھ چاہیے۔ بی بی فاطمہ نے اپنا کھانا دیا تو مولا علی نے بھی دے دیا، امام حسن نے بھی دے دیا، امام حسین نے بھی دے دیا۔ سب نے اپنا کھانا اٹھایا اور فقیر کو راہ خدا میں دے دیا۔ اب تیسرا دن ہوا تو حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ روٹیاں بھی تیار ہو گئی، ہم روزہ افطار کرنے لگے تھے کہ نظر کھانے پہ ہے لیکن کان دروازے پہ ہیں کہ ابھی تک دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی کو آنا چاہیے تھا، آیا ہی نہیں کوئی، کسی کو آنا چاہیے تھا ابھی تک نہیں کوئی آیا۔ کہنے لگے ابھی ہم نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے ہی لگے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، کھانے ہی لگے تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی۔ امام حسین نے پھر سب کا کھانا اٹھایا اور راہ خدا میں دے دیا۔ اب جب مولا علی نے تینوں کی یہ حالت دیکھی تو اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کو پکڑا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے، مسجد نبوی میں لے گئے۔ اب آگے دیکھتے کیا ہے کہ میرے حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے امام حسن اور امام حسین کو لے کے مسجد نبوی میں گیا تو ایسا لگ رہا، آگے سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آقا ہمارا ہی انتظار فرما رہے ہیں، ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے تو میرے نبی پاک نے جو الفاظ کہے وہ سنے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے مصطفیٰ نے جو الفاظ کہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جو عمل تم 3 دن سے کر رہے ہو وہ عمل رب کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو